بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسے کالز پر کالز آ رہی تھیں اور وہ اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھی۔ اس کا فون تو سائلنٹ پر لگا تھا، مگر دور سے ہی اسے فون کی اسکرین کی لائٹ جلتی بجھتی نظر آ رہی تھی۔ آپریشن کامیاب ہوا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے روم میں آ گئی۔ جو ہی کال اٹھائی تو اس کی ماں اسے ڈانٹنے ڈپٹنے لگی۔ علینا، تم کب آؤ گی گھر؟ تمہیں ہوش بھی ہے؟ کل تمہارا مہندی کا فنکشن ہے، سب تیاریاں کرنی ہیں، بیوٹیشین گھر آئی ہوئی ہے تمہارا فیشل کرنے، اور تم اب تک ہاسپٹل سے نہیں نکلی۔ وہ غصے میں بول رہی تھی۔ علینا خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ پھر بہت مشکل سے اس نے اپنی ماں کو تسلی دی تھی کہ وہ تھوڑی دیر تک گھر آ جائے گی۔ کال بند ہوتے ہی وہ لیبر روم میں گئی اور وہاں کی خواتین کا معائنہ کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس کے فون پر شازل کی کال آنے لگی۔ اس نے حقارت سے فون کو دیکھا اور پاور آف کر دیا، کیونکہ وہ اس شخص سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب بھی اس شخص کا نام یا کوئی نشانی اس کے سامنے آتی تھی تو اسے اذیت محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ لیبر روم میں پیشنٹ کا معائنہ کر رہی تھی جب اسے بتایا گیا اسے شازل خان لینے آیا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے تیوری چڑھائی، انہیں میرے روم میں بھیج دو۔ علینا نے مصروف انداز میں نرس سے کہا اور ایک لڑکی کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں شازل خان علینا کے کمرے میں موجود تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد تھے، دماغ میں وہ مسلسل کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ کیا میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہوگا؟ کیا اس کے نتائج اچھے ہوں گے میری سوچ کے مطابق یا بالکل الٹ؟ اس کے دماغ اور دل کے مابین ایک عجیب سی تکرار ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی۔ جب روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ علینا کے کمرے میں آتے ہی ایک خوبصورت مہک کمرے میں پھیل گئی۔ یہ خوشبو شازل خان پہچان گیا تھا۔ یہ پرفیوم کی خوشبو تھی جو علینا ہمیشہ استعمال کرتی تھی۔ اس نے اپنا رخ موڑا اور علینا کو دیکھنے لگا، جو سرد تاثرات سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اس نے کچھ سوچ کر بولا تو وہ ضدی لہجے میں انکار کر گئی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی۔ شازل علینا کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ آج بھی ہٹ دھرم تھی، کسی کی بات آسانی سے نہیں مانتی تھی۔ اسے علینا کو ہر قیمت پر اپنے ساتھ لے کر جانا تھا، چاہے کچھ بھی ہوتا۔ علینا، میرے ایک دوست کی سسٹر کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، اس نے مجھ سے مدد مانگی تھی تو میرے ذہن میں تمہارا خیال آ گیا، تو میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ چلو۔ میرے لیے نہ صحیح لیکن تکلیف میں تڑپتی ہوئی لڑکی کے لیے چلو۔ شازل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ یہ خیال اسے اچھا لگا تھا۔ جہاں تک وہ علینا کو جانتا تھا وہ ضدی اور ہٹ دھرم تو تھی، مگر اس کے ساتھ ہی رحم دل اور دوسروں کی فوری مدد کرنے والی لڑکی تھی۔ جو ہی اس نے علینا سے کہا تو وہ اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ شازل خان نے شکر کا سانس لیا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے اپنی گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے، مگر وہ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ شازل خان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ علینا بہت بدل چکی تھی اور شاید اسے اپنے معاملے میں اتنا سنگ دل بنانے میں اسی کا ہاتھ تھا۔ وہ اداسی سے سوچ کر رہ گیا اور پھر دور گاڑی بھگانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ایک فلیٹ کے باہر رکا۔ یہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، آ جاؤ اندر۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا جوش تھا۔ جب وہ علینا کو فلیٹ کے اندر لایا تو اسے حیرانی ہوئی کیونکہ پورا فلیٹ خالی تھا۔ کہاں ہے تمہارا دوست اور اس کی بہن؟ علینا نے پوچھا، لیکن جب شازل نے اسے بتایا کہ وہ جھوٹ بول کر اسے یہاں لایا ہے تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کیا پھر سے رسوا کرنا چاہتے ہو؟ وہ چیخ کر اس کا گریبان پکڑ کر بولی تھی۔ اسے بہت خوف آنے لگا تھا شازل خان سے۔ نہیں،
اب کی بار اپنی عزت بنانے لایا ہوں، بیوی بنانے لایا ہوں۔ شاذل خان کی بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ علینا کی 5 دن بعد شادی تھی، نکاح تھا، رخصتی تھی۔ کیا شاذل خان پاگل ہو گیا تھا جو اس موقع پر اس سے اتنا گھٹیا مذاق کر رہا تھا؟ علینا وہاں سے بھاگنے لگی تو شاذل نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اپنی جیب سے پستول نکال لی۔ اگر تم نے مجھ سے نکاح نہ کیا تو میں خود کو مار ڈالوں گا۔ جو ہی شاذل نے پستول کی نال اپنی کنپٹی پر رکھی تو خوف سے علینا اس سے دور ہوئی۔ اس کے ہاتھ اور پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہیں نہیں شاذل، پاگل مت بنو، پلیز اس گن کو پھینک دو، پلیز۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ اسے گن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ کئی سال پہلے جب وہ چھوٹی بچی ہوا کرتی تھی تو اس کے باپ کے کسی ظالم کاروباری حریف نے اس کے سامنے اس کے باپ کو گولی مار دی تھی، جس وجہ سے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس وقت علینا کی عمر فقط 7 سال تھی۔ بچپن سے اب تک وہ اس پستول سے خوف کھاتی تھی، مگر اب شاذل خان کو پستول ہاتھ میں لیے اپنی کنپٹی پر رکھا دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کا وجود پسینے سے تر ہونے لگا، سانس رکنے لگی۔ وہ پینک کر رہی تھی۔ ماضی کی دردناک بھیانک یاد تکلیف دے رہی تھی۔ اس کا وجود خوف سے کانپنے لگا تھا، دماغ معاف ہو رہا تھا۔ بولو، مجھ سے نکاح کرو گی یا میں خود کو مار دوں، گولی چلا لوں خود پر؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ خوف سے دیوار سے جا لگی۔ کروں گی، کروں گی، اللہ کے لیے گن دور کرو پلیز، وہ تکلیف اور گھبراہٹ سے کہہ رہی تھی۔ اس کے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شاذل اسے 2nd فلور پر لے گیا جہاں اس کا نکاح شروع ہوا۔ وہاں شاذل کے کچھ دوست اور نکاح خواہ موجود تھے۔ قبول ہے، علینا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، خوف ابھی بھی اس پر حاوی تھا۔ مبارک ہو۔ جب نکاح کے ایجاب و قبول کے مراحل طے ہوئے تو سب نے انہیں مبارک دی تھی۔ شاذل خان آج بہت خوش تھا۔ اس نے بالآخر اسے پا لیا تھا۔ سب کے چلے جانے کے بعد وہ آنسو بہاتی ہوئی علینا کے پاس آیا۔ جو ہی اس نے علینا کو اپنے حصار میں لینا چاہا تو وہ اس سے یوں دور ہوئی جیسے اسے کرنٹ سا لگ گیا ہو۔ تم نے میرے خوف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نکاح کیا ہے مجھ سے۔ تم پھر سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہو مجھ سے؟ وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کے لہجے میں اپنے لیے بے یقینی اور بے اعتباری محسوس کر کے شاذل خان تڑپا تھا۔ نہیں علینا، میں نے تم سے بدلہ لینے کے لیے ایسا نہیں کیا، میں تم سے… وہ اس سے اعتراف کرنے ہی والا تھا جب علینا اپنے حواسوں میں واپس آئی تھی۔ جو تھوڑی دیر پہلے اس کی کیفیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا، تم مجھے رسوا کرنا چاہتے ہو، ذلیل کرنا چاہتے ہو، اسی لیے تم نے میرے ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ سب کیا۔ میں گھر میں سب کو تمہاری اصلیت بتاؤں گی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ شاذل اسے پکڑنے اس کے پیچھے بھاگا تھا، مگر علینا وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ فلیٹ سے نکل کر سڑک پر آ چکی تھی۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ شاذل اس تک پہنچنے کے قریب تھا۔ اس وقت علینا کی کیفیت بالکل نارمل نہیں تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی۔ ماضی کی دردناک یادیں اس کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھیں۔ ذلت، رسوائی، دھتکار، دھوکہ، سب کچھ اسے یاد آ رہا تھا۔ علینا، پیچھے ہٹو وہاں سے، شاذل خان بلند آواز میں چیخا تھا، کیونکہ ایک نہایت تیز رفتار گاڑی علینا کے قریب آ چکی تھی۔ مگر علینا اس وقت ہوش میں ہوتی تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ تو ماضی میں ہی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ آس پاس کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، اور جب تک اسے اس چیز کا ادراک ہوا کہ گاڑی اس تک پہنچ چکی ہے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے وہاں سے ہٹنا چاہا، مگر گاڑی نے اسے ٹکر مار دی اور وہ دور جا گری۔ شاذل کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تڑپتا ہوا اس تک پہنچا تھا۔ اس کا سانس نہایت تیز تھا۔
جب وہ علینا کی طرف جھکا تو دیکھا اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا چہرہ خون سے بھر گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاصل خان کے اوپر جیسے پورا آسمان آ گرا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے علینا کے بے ہوش وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اپنی گاڑی تک لایا۔ اسے پچھلی سیٹ پر لٹا کر اس نے ہسپتال جانے کے لیے گاڑی بھگا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں علینا کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا اور اس کا چیک اپ شروع ہوا۔ یہاں کے سینئر ڈاکٹرز علینا کو جانتے تھے، اسی لیے وہ خود اس کے چیک اپ کے لیے موجود تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کے باہر بینچ پر شاصل خان شکستہ حالت میں بیٹھا تھا۔ اگر علینا کو کچھ ہو گیا تو؟ اس نے خوف سے سوچا تھا۔ آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ اس کے فون پر بار بار کالز آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا تو معلوم ہوا اس کی امی کال کر رہی تھیں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور خود کو نارمل رکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ شاصل، کافی دیر ہو گئی ہے، علینا ہاسپٹل سے گھر نہیں آئی۔ اب تو اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ گھر میں سب مہمان اس کا پوچھ رہے ہیں۔ تم جا کر اسے ہاسپٹل سے پک کر کے گھر لے آؤ، اور ہاں، زبردستی لے کر آنا، ورنہ اس کا بس چلے تو اپنی شادی کے سارے فنکشنز ہاسپٹل میں ہی کر لے۔ امی کی بات سن کر ایک آنسو اس کے گال پر پھسلا تھا۔ گھر والوں سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور نہ یہ سب آسان تھا۔ اس کے پاس کوئی جواز بھی تو نہیں تھا کہ علینا ہاسپٹل سے اس کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئی۔ اسی لیے اس نے انہیں سچ بتا دیا۔ البتہ اپنے نکاح والی بات اس نے چھپا لی تھی، کیونکہ یہ بات بتانے کا مناسب وقت نہ تھا۔ یہ خبر سنتے ہی گھر میں ہلچل مچ گئی۔ علینا کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جلدی ہاسپٹل چلو۔ انہوں نے ملازم کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ شاصل نم آنکھوں سے ایمرجنسی وارڈ کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ کاش وہ سب نہ ہوا ہوتا تو شاید آج علینا کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اس نے کرب سے سوچا تھا، اور پھر ماضی کسی فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگی۔ اس نے ایک اچھے گھرانے میں آنکھ کھولی تھی، جہاں اس کی ماں اور اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اس سے اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ مل جاتا تھا۔ جس چیز کی وہ آرزو کرتی تھی اس کے بابا اسے دلا دیتے تھے۔ اور پھر ایک دن وہ دردناک حادثہ پیش آ گیا۔ کسی نے اس کے باپ کو دشمنی کی بنا پر گولی مار دی اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس وقت وہ اپنے بابا کے ساتھ اسکول سے واپس آ رہی تھی جب یہ حادثہ پیش آیا، اور اس حادثے نے اس کی زندگی کا رخ پلٹ دیا۔ وہ خوف سے اپنے باپ کی اس حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خون میں لت پت تھے۔ ڈر، خوف، گھبراہٹ، سب کچھ اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ اپنے باپ کے انتقال کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نہ ہنستی تھی، نہ زیادہ بات کرتی تھی۔ ساجدہ اپنے شوہر کی پریشانی بھول کر اپنی چھوٹی سی بیٹی علینا کے لیے متفکر ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی خاطر اتنا بڑا صدمہ برداشت کر لیا تھا۔ علینا، جو کہ بہت شرارتی، باتیں کرنے والی اور شوخ و چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی، اب خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، خوف سے اسکول بھی نہیں جاتی تھی، ہر وقت ساجدہ بیگم کے ساتھ چپک کر رہتی تھی۔ اس کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا۔ آخر وہ کب تک علینا کو بغیر پڑھائی گھر بٹھا سکتی تھی؟ انہوں نے علینا کی اسکول بات کی کہ وہ اسے گھر پڑھائیں گی، لیکن وہ امتحانات اسکول میں دے دیا کرے گی۔ علینا کی ذہنی و جسمانی حالت دیکھ کر اسکول والوں نے ساجدہ بیگم کے ساتھ تعاون کر لیا۔ یوں ساجدہ بیگم اسے گھر پڑھانے لگی، لیکن اب بھی علینا کی توجہ پڑھائی کی طرف نہیں تھی۔ ساجدہ بیگم کی امی نے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا کہ تم گھر واپس آ جاؤ، ہمارے ساتھ رہو، لیکن وہ اپنا سسرال نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں۔ یہاں ان کے جیٹ اور جٹھانی تھیں، جن کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ گھر میں ہر وقت ویرانی سی چھائی رہتی تھی۔ اسی لیے ساجدہ بیگم سوچ رہی تھیں کہ انہیں اپنی ماں کی بات مان کر اپنے میکے چلے جانا چاہیے۔ وہاں ان کے 4 بھائی تھے، 4 بھابیاں تھیں، سب کے بچے تھے۔ کچھ علینا کے ہم عمر تھے، کچھ اس سے بڑے تھے اور کچھ چھوٹے تھے۔ اتنے بڑے گھر میں
اور زیادہ لوگوں کے ساتھ شاید علینا گھل مل کر واپس اپنی حالت میں آ جائے، اس لیے وہ اسے میکے لے گئیں۔ سب لوگ ان کے آنے سے بہت خوش ہوئے تھے، سوائے شاذل کی۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی اور وہ ایک سمجھدار بچہ تھا۔ جب اس نے دیکھا اس کی دادی اسے چھوڑ کر اب علینا کو زیادہ پیار محبت دینے لگی ہیں تو اسے یہ بالکل اچھا نہیں لگا۔ اسے علینا بھی بری لگنے لگی تھی۔ شاذل گھر کا سب سے بڑا بچہ تھا اور وہ اپنی دادا دادی سے بہت اٹیچ تھا، مگر جب اس نے دیکھا سب لوگ علینا کو زیادہ توجہ دینے لگے ہیں تو اسے یہ لڑکی بہت بری لگنے لگی، حالانکہ وہ اس وقت صرف ایک چھوٹی بچی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ علینا کی کیفیت پہلے جیسی ہونے لگی تھی۔ وہ اپنے ہم عمر کزنز کے ساتھ ہنستی تھی، باتیں کرتی تھی، مگر اس کی توجہ پڑھائی سے دور ہو چکی تھی۔ اس کا پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ نانی اسے پڑھنے کا کہتی تھی تو وہ آگے سے ایک ہی جواب دیتی تھی، نانی میرا پڑھنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ مجھے بابا کی یاد آتی ہے۔ وہ مجھے اسکول سے لینے آتے تھے، چھوڑنے جاتے تھے، مجھے ہوم ورک کرواتے تھے۔ میں ان کے بغیر اپنی بکس نہیں کھولتی تھی، ان کے بنا اپنا ہوم ورک نہیں کرتی تھی، اسی لیے اب میں کبھی پڑھائی نہیں کروں گی کیونکہ میرے بابا چلے گئے ہیں۔ چھوٹی سی علینا کی بات سن کر نانی اور امی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، پھر بھی نانی سے بہلا کر اتنا تو پڑھنے کا کہہ دیتی تھی جس سے وہ پاس ہو جاتی تھی۔ شاذل خان اپنے اسکول کا بہت لائق اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا۔ آئے دن اسے اسکول سے میڈل، شیلڈ اور سرٹیفکیٹ ملتے رہتے تھے۔ نانی اس سے کہتی تھی تم علینا کو پڑھا دیا کرو، تو وہ منہ بنا لیا کرتا تھا۔ اس نے کبھی علینا کو نہیں پڑھایا تھا۔ شاذل کی دادی کہتی رہ جاتی تھی مگر وہ نہ سنتا۔ ایک دن سب خواتین آپس میں بیٹھی شام کی چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں جب علینا کھیلتی ہوئی وہاں آ گئی تھی اور اس نے ان سب کی گفتگو سن لی تھی۔ نانی کہہ رہی تھی مجھے علینا اپنے پوتے شاذل کے لیے بڑی پسند ہے، میری خواہش ہے علینا اور شاذل کا جوڑ بن جائے۔ یہ خیال سب کو ہی اچھا لگا تھا۔ شاذل کی امی کو بھی علینا پسند تھی، اسی لیے انہوں نے کہا مجھے یہ رشتہ قبول ہے، بلکہ سمجھیں ان دونوں کی منگنی ہو گئی ہے آج۔ علینا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ اس نے ڈرامے اور کچھ فلمیں دیکھ رکھی تھیں۔ وہ خوش ہونے لگی اور بھاگتی ہوئی امی کے پاس آ گئی۔ امی میری منگنی ہو گئی کیا؟ میں دلہن بنوں گی؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی معصومیت پر سب ہنس رہے تھے، لیکن انہوں نے اسے سمجھایا کہ اسے اب یہ بات اپنے کسی کزن سے شیئر نہیں کرنی کیونکہ ابھی سب بہت چھوٹے ہیں اور یہ بات ایک راز رہنی چاہیے۔ جب وہ لوگ عقل و شعور رکھنے لگیں گے تو باقاعدہ رسم ہوگی۔ یہ سن کر علینا بہت خوش ہو گئی تھی اور شاذل اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ شاذل نے میٹرک کے پیپرز دے دیے تھے اور اس کے رزلٹ نے دھوم مچا دی تھی۔ اس نے A+ نمبرز حاصل کیے تھے، جبکہ دوسری طرف علینا کی 6ٹھی جماعت کے سیکنڈ ٹرم شروع ہو گئے تھے اور وہ 3 پیپرز میں فیل ہو گئی تھی۔ شاذل خان کے رزلٹ کی خوشی میں دادی جی نے اس کی خوشی اس انوکھے طریقے سے سیلیبریٹ کی کہ اس کی اور علینا کی منگنی کا باقاعدہ فنکشن رکھا۔ گھر میں سب لوگ حیران تھے کہ ابھی یہ سب بہت جلدی ہے، بچے چھوٹے ہیں، مگر دادی نے کہا بچوں میری عمر کا کوئی بھروسہ نہیں، معلوم نہیں جب بچے بڑے ہوں تو میں زندہ رہوں یا نہیں، شادی دیکھ سکوں یا نہیں۔ شاذل میرا سب سے بڑا پوتا ہے، اسی لیے اپنی زندگی میں اس کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ دادی جان رو پڑی تھیں اور انہیں خوش کرنے کے لیے گھر والوں نے ایک تقریب رکھ دی تھی۔ جب شاذل کو پتہ چلا کہ اس کی منگنی علینا سے ہے تو اس نے امی سے صاف صاف کہہ دیا وہ اس جیسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ علینا اسے بالکل پسند نہیں۔ شکر تھا کہ اس نے بات صرف اپنی ماں سے اکیلے میں کہی تھی، اگر کوئی اور سن لیتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ امی نے تعصب سے شاذل کو دیکھا تو شاذل تم اپنی دادی کو دکھ دینا چاہتے ہو، ان سے پیار کا دعویٰ کرتے ہو لیکن ان کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے، جانتے ہو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔
انہوں نے تو ہمیشہ تمہاری ہر بات مانی ہے۔ امی کی بات سن کر وہ ایموشنل ہو گیا اور صرف دادی کو خوش کرنے کے لیے اس نے علینا سے منگنی کر لی، لیکن وہ دل میں ارادہ کر چکا تھا کہ وقت آنے پر وہ یہ منگنی توڑ دے گا۔ علینا بہت خوش تھی، اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، اسے شازل خان اچھا لگنے لگا تھا، اور منگنی کے بعد تو وہ اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھنے لگی تھی، جبکہ شازل نے یہ صرف دادی کے لیے کیا تھا، اسے علینا سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ جب علینا 9ویں جماعت میں ہوئی تو ساجدہ بیگم نے اسے بائیولوجی پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ امی مجھے نہیں پڑھنا پلیز، میں نہیں پڑھوں گی آگے، آپ ہمیشہ کہتی ہیں یہ آخری کلاس ہے، اس کے بعد نہ پڑھنا، مگر پھر آپ اپنا وعدہ توڑ دیتی ہیں، وہ گال پھلاتے ہوئے بولی۔ تو امی نے اسے پیار سے موٹیویشنل کہانیاں سنا کر پڑھنے کے لیے راضی کر لیا، مگر اب بھی اس کا دھیان پڑھائی کی طرف نہ تھا۔ میٹرک میں اس کے انتہائی برے نمبر آئے تھے، 33% نمبر لے کر وہ پاس ہوئی تھی۔ شازل کا دل جل کر رہ گیا، اسے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی پہنچ گیا تھا اور اب تک ٹاپ کرتا رہا تھا، جبکہ اس کی منگیتر ان پڑھ تھی۔ ہاں، وہ ان لوگوں کو ان پڑھ ہی سمجھتا تھا جن کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں ہوتا تھا، اور نہ وہ اچھے گریڈز لیتے تھے۔ امی کی خواہش پر اس نے FSC پری میڈیکل میں داخلہ لے لیا، مگر اب بھی اس کے مارکس جوں کے توں تھے۔ شازل خان یونیورسٹی مکمل کر چکا تھا اور اب اس کی عمر 23 سال ہو چکی تھی۔ میں تو کہتی ہوں اب شازل اور علینا کی شادی کر دیتے ہیں، دفع کرو پڑھائی کو، علینا کو گھرداری آتی ہے، یہی بہت ہے، دادی جی نے کہا تھا، اور پھر گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس شادی سے انکار کر دے۔ دادی، میں امریکہ جا کر مزید آگے پڑھنا چاہتا ہوں، اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، میں بھی شادی نہیں کر سکتا۔ شازل نے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن گھر والے ریلیکس تھے، ان کا کہنا تھا شادی کر لو اور ساتھ میں بے شک علینا کو بھی لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ جل کر رہ گیا۔ وہ شادی ٹالنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر گھر والے تیاریاں کرنے میں مصروف تھے اور دن قریب آتے جا رہے تھے۔ وہ ٹالتا جا رہا تھا، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ انہیں سچ بتا دیتا۔ دادی جی نے علینا کو کہا تھا کہ وہ شازل کو پیار سے سمجھائے کہ امریکہ جانے کا خواب چھوڑ دے، ہم سب کے ساتھ رہے اور شادی کر کے اپنا گھر بسائے۔ علینا ایک سمجھدار لڑکی بن چکی تھی، اس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی۔ وہ شازل خان کو سمجھانے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اسے دیکھ کر شازل کو غصہ آ گیا۔ شازل، نانی جان چاہتی ہیں کہ آپ ان سے دور نہ جائیں، وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں، اسی لیے آپ پلیز پاکستان میں ہی رہ کر اپنا کریئر بنائیں۔ شادی کے دن قریب آ گئے ہیں، ابھی آپ شادی کر لیں، پھر میرا وعدہ ہے میں گھر والوں کو مناؤں گی کہ وہ آپ کو امریکہ جانے دیں۔ علینا نگاہیں جھکا کر انگلیاں مروڑتی بول رہی تھی۔ کس کی شادی کی بات کر رہی ہو تم؟ شازل نے کرختگی سے پوچھا۔ میری اور آپ کی شادی جو اگلے مہینے ہے، علینا نے وضاحت کی تو وہ طنزیہ ہنسا۔ اتنی خوش فہم مت ہو، لڑکی کہاں میں ٹاپر لڑکا، اور کہاں تم نالائق ان پڑھ لڑکی، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ میں تم جیسی چاہے لڑکی پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا، تو تم سے شادی تو دور کی بات ہے، میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ شازل کی بات سن کر علینا کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شازل کے الفاظ نے اس کے پیروں تلے سے جیسی زمین نکال دی تھی۔ آج شازل فیصلہ کر چکا تھا، ہار یا پار۔ گھر والوں سے دو ٹوک بات کرنے وہ علینا کو روتا چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا۔ اپنی توہین علینا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سب کے سامنے شازل نے اس شادی سے انکار کر دیا تھا اور علینا کو جاہل، ان پڑھ، کم عقل، گوار لڑکی کہا تھا۔ علینا کی حالت خراب ہونے لگی، اسے پینک اٹیک آنے لگا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں ہلچل مچ گئی، اسے ہاسپٹل لے جایا گیا اور 24 گھنٹے گزر گئے، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ اس نے گہرا صدمہ لے لیا تھا۔ چلے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے،
شازل تم نے میرا مان توڑ دیا، ایک معصوم سی لڑکی کی اتنی بے عزتی کی تم نے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی تمہیں۔ ہر کوئی سے برا بھلا کہہ رہا تھا، دادی بھی سخت ناراض تھیں، پورے خاندان میں ذلت ہوئی تھی۔ گھر پر جو ایک دو رشتہ دار مہمان کے طور پر موجود تھے، انہوں نے پورے خاندان میں ساری بات پھیلا دی تھی۔ کچھ لوگوں کو افسوس تھا اور کچھ واقعی کہہ رہے تھے شازل نے ٹھیک فیصلہ کیا، وہ اپنی طرح کی پڑھی لکھی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، علینا جیسی نالائق نہیں۔ شازل اس وقت غصے میں تھا، اسے کسی کے غصے اور ڈانٹ سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کے ماموں امریکہ رہتے تھے، وہ بھی اپنے ڈاکیومنٹس دے کر سب کو ناراض چھوڑ کر امریکہ چلا گیا۔ میں بتا رہی ہوں شازل، اپنے فیصلے سے بہت پچھتاؤ گے تم۔ جانے سے پہلے جب وہ امی سے ملنے آیا تھا تو انہوں نے اسے کہا تھا، میں کبھی نہیں پچھتاؤں گا، بلکہ ابھی بھی میں بہت خوش ہوں، وہ فخر سے بولا تھا۔ اور پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ سب اس سے خفا تھے، لیکن اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ گھر میں جو شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، ہوٹلز بک تھے، شاپنگ ہو رہی تھی، سب کچھ رک گیا تھا۔ علینا کو ہوش آ چکا تھا، لیکن وہ صدمے کے زیر اثر بالکل اسی طرح ہو گئی تھی جس طرح بچپن میں اپنے باپ کے انتقال کے بعد ہوئی تھی۔ اس نے بولنا چھوڑ دیا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر گھر والے شازل کے کیے پر اسے ملامت کرتے تھے۔ علینا رو رہی تھی، شازل کو گئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور وہ ہمیشہ روتی تھی، اکیلی رہتی تھی۔ آج بھی وہ رات کو تنہا بستر پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ شازل نے اس کی انسلٹ کی تھی، اسے رسوائی دے دی تھی، اسے دھوکہ دیا تھا۔ شادی سے 1 ماہ پہلے وہ اسے چھوڑ گیا تھا۔ حالانکہ علینا نے کتنے خواب دیکھے تھے اپنی شادی کے حوالے سے۔ اس رات وہ روتے روتے سوئی تھی۔ پھر اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، وہ اس کے آنسو صاف کر رہے تھے اور اسے گلے سے لگا رہے تھے۔ انہوں نے علینا سے باتیں کرتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا ایک خواب تھا کہ میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا تاکہ تم اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کی خدمت کر سکو۔ بیٹا، تمہیں پتہ ہے نا، تمہاری پھپھو کے گھر جب اولاد پیدا ہونے لگی تھی تو ان کی موت ہو گئی، کیونکہ ڈاکٹرز کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ بر وقت پیسے نہ دینے کی وجہ سے ڈاکٹرز نے بھی ان کے ساتھ بے رحم سلوک کیا، جس وجہ سے وہ بچ نہ سکیں۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ایک قابل ڈاکٹر بناؤں گا اور اسے تعلیم دوں گا کہ وہ ہر عورت کی زندگی اور جان بچانے کی خاطر لڑے، اس کے ساتھ پیار سے بات کرے، اس کی تکلیف کم کرنے میں اس کا ساتھ دے، اور جو لوگ غریب ہوں ان کا مفت علاج کرے۔ لیکن بیٹا، تم نے تو میری خواہش ہی ختم کر دی، تم نے پڑھائی ہی چھوڑ دی۔ بابا اس سے شکوہ کر رہے تھے اور اس پر اس نے اپنے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کا خواب پورا کرے گی۔ بابا اس سے بہت خوش ہوئے تھے۔ جب خواب ختم ہوا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اس نے نماز ادا کی اور اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اب اس کا دل کافی ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس نے پڑھائی کرنے کی اور ڈاکٹر بننے کی ٹھان لی تھی۔ اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار نانی اور امی سے کیا تھا۔ اس کے اندر یہ تبدیلی دیکھ کر وہ دونوں بہت خوش ہوئی تھیں۔ نانی کے کزن کی بیٹی بھی ایک ڈاکٹر تھی جو عمر میں علینا کی امی جتنی تھی۔ انہوں نے علینا کو ان کے گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ علینا کی رہنمائی کر سکیں۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسی لیے ثانیہ آنٹی نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ انہوں نے اس کی پڑھائی میں مدد کی۔ ایک سال کے اندر علینا نے FSC پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے دوبارہ امتحان دیے تھے، اور ثانیہ آنٹی کی محنت سے اس نے بہت اچھے نمبر حاصل کیے تھے۔ اس کے بعد اس نے میڈیکل کالج کا ٹیسٹ پاس کیا اور MBBS میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس دوران وہ ثانیہ آنٹی کے ساتھ ان کے ہاسپٹل جاتی تھی، جہاں وہ اسے کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی تھی۔ اس نے 1 سال کے لیے ہاؤس جاب بھی کی تھی اور اب وہ اکثر ثانیہ آنٹی کے ساتھ ہاسپٹل ہوتی تھی۔ اس کے کافی رشتے آ چکے تھے۔ اس کی ہاؤس جاب سے پہلے اس کے خاندان کے ہی ایک لڑکے سے منگنی ہو گئی تھی۔
اور اب اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ جہاں تک شازل کی بات تھی تو اسے اب اس شخص سے نفرت ہو چکی تھی، اور وہ اس کا نام و نشان بھی اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی، جو چند سال پہلے اسے ٹھکرا کر چلا گیا تھا۔ شازل جب امریکہ آیا تھا تو وہ بہت خوش تھا اور خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا۔ اس نے 2 سال یہاں پڑھائی کی تھی اور اپنی اسٹڈیز میں وہ سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ گھر والے اس سے ناراض تھے، اسی لیے ان سے بول چال بند تھی۔ اکثر اسے گھر والوں کی یاد آتی تھی، لیکن پھر انا بیچ میں آ جاتی تھی۔ اس کے ماموں اکثر بتا دیتے تھے کہ اس کی شازل کی امی سے کیا بات ہوئی، البتہ اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ الینا کیا کرتی ہے۔ اس کی اپنے گھر والوں سے سرسری سی بات ہوتی تھی، اور انہوں نے کبھی الینا کا ذکر تک نہیں کیا تھا، نہ اس نے کیا تھا۔ پڑھائی کے بعد وہ امریکہ میں اچھی نوکری کرنے لگا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ اسے اکثر الینا کی یاد آنے لگتی تھی، جسے وہ جھٹک دیتا تھا، مگر یہ یاد اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ اس کی شرارتیں اور باتیں یاد آتی تھیں، اس کی ہنسی مسکراہٹ سب کچھ یاد آتا تھا۔ وہ بے بس ہو گیا تھا۔ الینا کی یاد سے وہ نکل نہیں سکا تھا۔ وہ الینا سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ اب کیسی ہے، لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ پھر اتنے عرصے بعد اسے صرف الینا کی ایک خبر ملی تھی، جو اسے ماموں نے ہی بتائی تھی کہ تمہاری امی بتا رہی تھیں الینا کی منگنی ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ آج جانے کیوں یہ خبر سن کر اس کے دل پر ضرب سی لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان بار بار الینا کی طرف جا رہا تھا، اور اب وہ احساس ندامت کا شکار ہو رہا تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی، دکھ ہو رہا تھا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پڑھائی اہم نہیں تھی، بلکہ وہ لڑکی اور اس کا خوبصورت دل اہم تھا۔ میں واپس آؤں گا الینا، اور تمہیں عزت سے اپناؤں گا۔ تب میں بہت جوش میں تھا، لیکن اپنے تجربات سے میں سیکھ رہا ہوں کہ انسان کا مخلص ہونا اور اچھا ہونا اہم ہے۔ اس کا دل خوبصورت ہونا اہم ہے، نہ کہ اس کا اسٹیٹس، اس کا رتبہ، اس کی پڑھائی، اس کا پیسہ۔ وہ سر ہاتھوں میں گرا کر اور اس بات کا اعتراف کر گیا کہ وہ بھی الینا کے لیے دل میں محبت رکھتا ہے، اور شاید اس نے اپنے دل کے کونے میں اب جھانکا تھا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب تو اس کے گھر والوں نے بھی اسے معاف کر دیا تھا، اور وہ اس سے باتیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے بتایا الینا ڈاکٹر بن چکی ہے تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس کی شادی ہے 3 مہینے بعد، اب واپس آ جاؤ اور اپنی شادی کا بھی کچھ سوچو، شازل کی امی کہہ رہی تھی، اور اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ندامت، شرمندگی اور پچھتاوا اسے گھیر رہا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا اور اس خسارے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور پھر فیصلہ کیا وہ پاکستان چلا جائے گا، اور اب الینا سے معافی مانگتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرے گا اور اسے اپنا لے گا۔ گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ علیم اور عثمان کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ ان کی شادی ایک ساتھ تھی، اور شازل کو بھی پاکستان بلایا گیا تھا، مگر تب وہ غصے میں تھا، اسی لیے نہیں آ سکا تھا۔ الینا کی شادی کے بعد باقی کزنز کی شادیاں تھیں۔ الینا خوش نہیں تھی، کیونکہ اب بھی دل کے کسی کونے میں اس شخص کا نام باقی تھا جسے وہ بچپن سے پسند کرتی آئی تھی۔ شازل نے کئی سالوں بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اسے دیکھ کر سب خوش ہوئے تھے۔ دادی دادا بھی اسے معاف کر چکے تھے، مگر الینا نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ناشتے، کھانے اور ڈنر کی ٹیبل پر وہ سب کے ساتھ موجود ہوتی تھی، سب کے ساتھ باتیں کرتی تھی، ہنستی تھی، بولتی تھی، لیکن اس نے شازل سے ایک لفظ تک نہیں کہا تھا۔ جب شازل نے خود سے بات کرنا چاہی تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ شازل نے کئی بار اسے مخاطب کرنا چاہا، مگر وہ نظر انداز کر دیتی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، ایک سمجھدار، میچیور، لائق اور قابل ڈاکٹر بن گئی تھی۔ شازل کو 2 مہینے گزر گئے تھے اور وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔
اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ اگر علینا کسی اور کی ہو گئی تو وہ جی نہیں پائے گا۔ اس کا رویہ دیکھ کر شازل کی امی کو حیرت ہوئی تھی۔ پھر شازل نے جب ان کے سامنے اپنی شکست کا اعتراف کیا تو وہ دنگ رہ گئیں۔ امی پلیز علینا کی شادی رکوا دیں، بلکہ مقررہ تاریخوں پر میری سے شادی کر دیں۔ وہ پچھتا رہا تھا۔ شازل کی ماں کی بات سچ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اب وقت گزر چکا ہے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ شازل روز سب کی منتیں کرنے آ جاتا تھا۔ اس نے دادا دادی سے بات کی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ سب خفا ہو رہی تھی۔ علینا کی امی سے بات کی تو وہ بھی غصہ ہونے لگی۔ جب علینا سے بات کی تو علینا دنگ رہ گئی۔ کاش وہ یہ بات کئی سال پہلے کر دیتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کبھی۔ علینا نے منع کر دیا تھا۔ وہ اس کے آگے پیچھے پھرتا تھا، اس سے معافی مانگتا تھا، لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتی تھی۔ ایسے ری ایکٹ کرتی تھی جیسے شازل وہاں موجود ہی نہیں۔ اب تو شادی بہت قریب آ گئی تھی اور شازل کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ علینا سے زبردستی شادی کرے۔ اتنا تو جانتا تھا اس کے گھر والے اب اس کی کبھی علینا سے شادی نہیں کروائیں گے، نہ علینا اب خود راضی ہوگی۔ اسی لیے اس نے یہ طریقہ آزمایا کہ اپنے دوست کے ساتھ ایک منصوبہ بنایا اور علینا کو ہاسپٹل سے بہانے سے فلیٹ میں لے گیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ لیکن پھر وہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب وہ بینچ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ گھر والے بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ علینا اب تک بے ہوش پڑی تھی اور سب لوگ اس کے ہوش میں آنے کی دعائیں کر رہے تھے۔ پورے 2 دن بعد اس نے آنکھیں کھولی تھی اور وہ نم آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ 5 دن بعد اسے گھر لے جایا جا چکا تھا اور وہ بستر پر پڑی تھی۔ اب شادی اگلے مہینے کی تاریخ پر رکھنی پڑے گی، نانی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ سب مہمان جو موجود تھے گھروں کو جا چکے تھے۔ جانے کس کی نظر لگ گئی میری بچی کو، گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جاتا ہے۔ ساجدہ بیگم رو رہی تھی۔ کئی سال پہلے بھی شادی عین وقت پر رک گئی اور اب بھی۔ شازل سب سے وہاں کھڑا تھا۔ امی، شازل نے میرے ساتھ، شازل نے پھر سے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ علینا جب ہوش میں آئی تو روتے ہوئے بولی اور سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ارے میری جان، خواب دیکھا ہوگا تم نے، رو نہیں۔ نانی نے اسے سمجھایا۔ وہ سمجھی کہ شاید وہ سو کر اٹھی ہے تو خواب کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن جب علینا نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو سب بے یقینی سے شازل کو دیکھنے لگے۔ شازل، کیا ہے یہ سب؟ دادی برہمی سے پوچھ رہی تھی۔ شازل خاموشی سے سر جھکا گیا، جس کا واضح مطلب تھا کہ علینا جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ دادی غصے سے اٹھی اور شازل کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ پہلے بھی تم نے اس بچی کی زندگی برباد کر دی تھی اور اب پھر کر رہے ہو۔ اب کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو اس سے؟ وہ بلند آواز میں اس سے جواب مانگ رہی تھی اور وہ شرمندگی سے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ میں بدلہ نہیں لے رہا، میں صرف محبت میں یہ سب کر رہا ہوں۔ علینا سے محبت کرتا ہوں اور اس بات کا ادراک بہت دیر سے ہوا مجھے۔ اس نے اعتراف کیا۔ اچھا، میں سمجھ گئی۔ پہلے جب وہ کچھ نہیں تھی تب تمہیں اس سے نفرت تھی اور آج اسے کامیاب دیکھ کر تم نے اپنی رائے ہی بدل دی۔ یعنی دوسروں کی حیثیت دیکھ کر تم اس سے نفرت اور محبت کا فیصلہ کرو گے؟ چلے جاؤ یہاں سے شازل، تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ ہمارے ساتھ بھی رہ سکو۔ دادا ابو غصے میں کہہ رہے تھے۔ پلیز اس کو بھیج دے نانی، ورنہ میں خود کو مار ڈالوں گی۔ علینا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر شازل کو وہاں سے جانا ہی مناسب لگا۔ جب تک معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اس نے اپنے دوست کے فلیٹ میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کافی دن گزر چکے تھے اور ولید کے گھر والے شادی کا پوچھ رہے تھے۔ ہماری تیاریاں کب سے مکمل ہیں؟ علینا کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہم رک گئے تھے، مگر اب کتنا انتظار کرنا ہوگا ہمیں؟ ولید کی امی کال پر دادی سے پوچھ رہی تھیں۔
اور انہیں شرمندگی ہو رہی تھی کہ وہ سب کو کیا جواب دیں گی۔ فی الحال ان کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سب کو سچ بتا دیتی۔ رابعہ، ہماری زندگی میں تو بس ذلیل ہونا لکھا ہے۔ شاذل کے ہاتھوں کئی سال پہلے اپنی شادی توڑ کر چلا گیا، تب ہم لوگوں نے لوگوں کے سوالات برداشت کیے۔ پھر اپنے بھائی اور کزن کی شادی پر نہیں آیا، تب لوگوں نے باتیں بنائیں، اور اب واپس آیا ہے تو کیا کیا اس نے؟ زبردستی اس لڑکی سے نکاح کر لیا جسے خود چھوڑ کر گیا تھا، اور اب بھی اگر اس کے نکاح کا خاندان والوں کو بتائیں گے تو رسوائی ہوگی۔ دادی جی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ علینا بھی وہیں موجود تھی۔ اب کی بار ذلت نہیں اٹھائیں گے ہم لوگ نانی، میں شاذل سے طلاق لوں گی۔ علینا نے اٹل فیصلہ کیا تھا، اور پھر وہ ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ اسے بہت دکھ تھا۔ کاش شاذل کئی سال پہلے اسے اپناتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اب وہ اس سے طلاق لینے کا سوچ چکی تھی، لیکن اسے شاذل سے روبرو بات کرنی تھی، جبکہ اب بھی وہ اپنے دوست کے فلیٹ میں موجود تھا۔ ثانیہ آنٹی بھی ہاسپٹل میں تھی اور علینا سے اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ ایک وہی تھی جن سے وہ کھل کر ہر بات شیئر کر سکتی تھی، ان پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ اسی لیے اس نے شاذل کو اپنے ساتھ ہوئے زبردستی نکاح کے بارے میں بھی بتا دیا۔ مجھے بس یہ لگتا ہے کہ اس نے مجھ سے صرف اس لیے نکاح کیا ہے کیونکہ میں اب کامیاب ہو چکی ہوں، ڈاکٹر بن گئی ہوں، کیونکہ پہلے اس نے مجھے ان پڑھ کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ علینا نے بتایا تو ثانیہ آنٹی نے کہا، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ان کی بات سن کر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اگر شاذل کے لیے ایک کامیاب اور ایک پڑھی لکھی لڑکی آئیڈیل تھی تو اس نے امریکہ میں شادی کیوں نہیں کی؟ وہاں کسی پڑھی لکھی لڑکی کو اپنا لائف پارٹنر کیوں نہیں بنایا؟ اپنی زندگی کے اتنے سال کیوں ضائع کر دیے؟ سوچو علینا، مجھے جہاں تک شاذل کا پتہ ہے تو وہ میرا تجربہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس نے واقعی محبت کی وجہ سے تم سے نکاح کیا ہے۔ کوئی مرد اتنے سال اپنی زندگی کے دن یوں ہی ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر اسے تم سے محبت نہ ہوتی تو کب کا وہ امریکہ میں کسی انگریز لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اپنی ایجوکیشن اور قابلیت کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ ثانیہ آنٹی کی بات نے اس کا دل دھڑکا دیا، لیکن ابھی بھی اس کا دماغ اس سے یہی کہہ رہا تھا کہ شاذل نے اسے صرف کامیاب دیکھ کر اس سے نکاح کیا ہے۔ اگر وہ آج بھی چند سال پہلے والی نالائق علینا ہوتی تو وہ اسے کبھی نہ اپناتا۔ ساری رات وہ شاذل کے بارے میں سوچتی رہی تھی، جاگ جاگ کر آنکھیں درد کرنے لگی تھیں، اور اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، جلد ہی وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لے گی۔ شاذل کو اب اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے گی۔ اگلے دن اتوار تھا۔ وہ شاذل سے ملنے کا پلان بنا رہی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ شاذل کو فون کیا تھا اور اس سے بات کرنے کا کہا تھا۔ میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، شاذل نے کہا تو اس نے صاف منع کر دیا کہ وہ خود آ سکتی ہے۔ شاذل نے اپنی لائیو لوکیشن اسے بھیج دی اور اپنی تیاری کر کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ شاذل کے فلیٹ میں موجود تھی۔ کیسی ہو؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس سے دور بیٹھی تھی۔ میں یہاں تم سے فرینک ہو کر بات کرنے نہیں آئی، بس تم مجھے طلاق دو تاکہ میں ولید سے شادی کر سکوں۔ میں جانتی ہوں تم نے میرا اسٹیٹس دیکھ کر مجھ سے نکاح کیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہی تھی، جبکہ شاذل نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ اس نے اپنے جذبات کے بارے میں اسے بتایا کہ وہ امریکہ جا کر کبھی اسے بھلا نہیں پایا تھا، وہ ہمیشہ اسے یاد کرتا تھا۔ اسے تو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اس نے آگے پڑھنا شروع کر دیا ہے اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ علینا سے شادی کرے گا، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ اس کی طرح پڑھی لکھی نہیں۔ یہ بات تو بہت بات اس کے علم میں آئی تھی کہ وہ ڈاکٹر بن چکی ہے۔ قسم سے علینا، میں نے تمہارے اسٹیٹس کو دیکھ کر تمہیں نہیں اپنایا، میں نے محبت سے تمہیں اپنایا ہے۔ مجھے بڑی دیر سے احساس ہوا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو چکی تھی، مگر میں غور نہ کر سکا، مجھے معاف کر دو۔ وہ اسے اپنے جذبات بتا رہا تھا۔ علینا سب سے وہاں بیٹھی تھی۔ شاذل نے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا، وہ اسے طلاق نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، تم طلاق مت دو،
میں ایک مضبوط لڑکی ہوں، خلا کے کاغذات مل جائیں گے، اگر ایسے تم نہیں مانو گے تو میں عدالت جاؤں گی۔ وہ مستحکم لہجے میں بولی اور وہاں سے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ ٹھیک ہے علینا، اگر تمہارا یہی فیصلہ ہے اور تم مجھ سے علیحدگی چاہتی ہو تو ایسا صرف تبھی ہوگا جب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میرے مرنے کے بعد تم جس سے مرضی شادی کر لینا۔ شاذل کی بات سن کر اس کے چلتے قدم تھم گئے۔ حیرت سے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ شاذل اپنی کلائی پر چھری رکھے کھڑا تھا۔ اس سے قبل وہ اسے روک سکتی۔ اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ اس کے بازو سے تیزی سے خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ علینا چیختی ہوئی اس تک آئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے اس کے بازو کو باندھا اور ثانیہ آنٹی کو فون کیا۔ ایمبولینس وہاں پہنچی اور اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ نانی، ہمیں شاذل کو ایک موقع دے دینا چاہیے۔ میں اسے طلاق نہیں لوں گی، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ علینا کی بات سن کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ آج سب کو علینا پر مزید فخر ہو رہا تھا، جو کتنی رحم دل اور مضبوط تھی۔ شاذل جب سے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو کر آیا تھا، اس نے علینا کو نہیں دیکھا تھا۔ علینا اپنے کمرے میں موجود تھی اور آج بھی شاذل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ شاذل کی آنکھوں میں اسے سچائی نظر آئی تھی اور جس طرح وہ اس کے لیے اپنی قیمتی جان دینے پر تیار ہو گیا تھا، اس کے بعد تو شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ اس کی خیریت معلوم کرنے وہ اس کے کمرے میں چلی گئی جب وہ اکیلا تھا۔ کیسے ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ابھی تو بچ گیا ہوں، لیکن پھر سے اپنی کلائی کاٹوں گا تاکہ اب نہ بچ سکوں اور تمہیں مجھ سے چھٹکارا مل جائے اور تم ولید سے شادی کر سکو، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر علینا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ ایسی باتیں مت کرو شاذل۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا اور اس کی کمر کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ اگر تم مجھ سے طلاق لینے کی بات کرو گی تو میں ایسی باتیں ہی کروں گا، اس نے اداسی سے کہا۔ نہیں لوں گی میں تم سے طلاق، لیکن تم وعدہ کرو آئندہ ایسا نہیں کرو گے اور مجھے اب چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اسے دور ہو کر اس نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ میں کبھی نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر، مجھے معاف کر دو۔ مجھے بہت دیر سے عقل آئی ہے، تم بہت اچھی ہو کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ اداس ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر علینا کا ماتھا چوما تھا۔ شاذل کی محبت اور ندامت پر وہ اسے دل سے معاف کر چکی تھی اور وہ اپنی زندگی کا سفر خوبصورتی سے شروع کر رہے تھے۔ شادی مقررہ وقت پر ہو چکی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔